وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تمہیں چوتھائی ہے، مما ترکنا، ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے۔ مسئلہ آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کو دی جائے گی، اور اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو، تو اس صورت میں شوہر کو چوتھائی جائیداد دی جائے گی، 25% جائیداد شوہر کی ہوگی۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جو وصیت وہ کر گئیں اور جو قرض ہے ان پر اس کو نکال کر، جو وصیت وہ کر گئیں وہ وصیت نکال کر، اور جو قرض ہے اس قرض کو نکالنے کے بعد۔ یہ پہلے ہی مسئلہ گزر چکا کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو جائیداد بچ گئی اس میں تہائی میں جائز وصیت جاری کی جائے، پھر جو مال بچ جائے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، یعنی اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو 25% جائیداد دی جائے گی۔ اگر اس نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، مثلا اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو بھی کل جائیداد کا 25% ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی بیوی ہے تو 25% جائیداد ساری اسے دے دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد بھی ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو یا اس سے زائد ہو، تو اس کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5% جائیداد میں سے حصہ بیوہ کو دیا جائے گا۔ ایک بیوی ہو تو اسے دے دیا جائے گا، اگر ایک سے زائد اس کی بیویاں ہوں تو یہ 12.5% جائیداد ان میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو وصیت تم کر جاؤ وہ نکال کر اور قرض نکال کر، پھر جو جائیداد بچے گی وہ اس طرح تقسیم ہوگی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، یعنی کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، یہاں بھائی اور بہن سے مراد ہے ماں شریک بھائی بہن، سگے بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں جو باپ شریک بھائی بہن ہیں ان کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر جس اخن اور اختن کا ذکر ہے اس سے مراد ماں کی طرف سے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، یعنی ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے اور وہ ماں شریک ہے، تو کل جائیداد میں سے چھٹا حصہ اسے دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب تہائی میں شریک ہیں، یعنی ایک ایسا شخص یا ایک ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اس کی اولاد بھی نہ ہوں،
اور اس کے بھائی بہن ہوں لیکن وہ ماں شریک ہوں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک سے زائد ہیں تو کل جائیداد میں سے تہائی یعنی تقریباً 33% جائیداد ان میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے۔ یہاں جتنا حصہ بھائی کو ملے گا اتنا ہی بہن کو ملے گا اور برابر برابر تقسیم ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کی وصیت اور قرض نکالنے کے بعد، غیر مضار، ایسی وصیت جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی ناجائز وصیت کی بات نہیں ہے، جو جائز وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔